باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ میرے عزیزو، حصہ اول میں ہم نے حکمت کی کتابوں کی اسٹڈی کی تھی۔ گزشتہ سیشن کے دوران ہم نے یشوع بن سراق کی کتاب کی اسٹڈی کی تھی۔ حکمت کی کتابوں میں اب تک جو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں ان میں ایوب نبی کی کتاب، مزامیر، امثال، جامع، نشید الناشید یعنی غزل و غزلات، حکمت اور یشوع بن سراق کی کتاب اسٹڈی کر چکے ہیں، اور یہ حصہ اول میں ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور ان کو حکمت کی کتابیں کہتے ہیں۔ آج سے ہم حصہ دوم یعنی نبوت کی کتابیں اسٹڈی کریں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے انبیاء جنہیں خدا نے بھیجا، انبیاء کرام، اشعیاء اول، اشعیاء دوم، اشعیاء سوم، ارمیہ، مرثیے، باروک یعنی ارمیہ کا خط، حزقیال، دانیال، ہوشیہ، یوئیل، اموس، عبیدیہ، یونس، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجائی، زکریا دوم، ملاکی۔ آپ نے خادم ریورنڈ آرچ بشپ کے ساتھ رہیے گا۔ آئے ہم حصہ دوم میں نبوت کی کتابوں کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں۔ انبیاء جنہیں خدا نے بھیجا تھا۔ نمبر 1، پیدائش، پرورش اور کردار کے لحاظ سے انبیاء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس بات پر قائل ہو کر کہ انہیں خدا نے چنا اور بھیجا ہے، ہر ایک نبی نے انفرادی طور پر اپنے ہم وطنوں کو خدا کی طرف سے حاصل کردہ پیغام پہنچایا، اور اس بات کا خیال نہ کیا کہ معاشرتی و سماجی طور پر کس قسم کے حالات غالب تھے۔ جو ظرف، وقت اور حالات جن کے تحت انبیاء نے منادی کی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ایسے اوقات بھی تھے جب لوگوں میں سے کچھ مالی طور پر اچھی زندگی گزار رہے تھے، جب شمال سے غیر ملکی افواج قابض ہوئیں تو حالات برے تھے۔ جلاوطنوں کا زمانہ بھی تھا جب بہت سے لوگ دشمنوں کے ممالک میں چلے گئے۔ جذبے اسرائیلیوں کے لیے روزمرہ زندگی کا معیاری قانون اس عہد سے وفاداری تھا جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ باندھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تھا۔ لیکن فسح اور دیگر چند ایک مذہبی تقریبات تو رسوم کو منانے کے علاوہ ان کی زندگی ویسی ہی تھی جیسی کہ مقامی لوگوں کی جن کے معبودوں کی وہ پرستش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انبیاء نے اسرائیل کو موسیٰ کی تعلیم سے وفادار رہنے کی دعوت دی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے تھے۔ نمبر 2، انبیاء نے کیا کہنا جاری رکھا۔ جو ظلف، انہوں نے لوگوں کی ماضی کی یادداشت کو جگایا اور تازہ کیا۔ اسرائیل ابراہیم اور یعقوب کے وقت سے ہی خدا کے چنے ہوئے لوگ رہتے تھے۔ موسیٰ کے دور میں انہوں نے غلامی کے گھر سے معجزانہ رہائی پائی۔ انہوں نے یہوہ خدا کے ساتھ عہد باندھا اور اس کے خدمتگار لوگ بنے۔ ان سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ داؤد کا تخت اب تک قائم رہے گا۔ وہ اس قسم کی تاریخ میں زندہ رہے کیونکہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہونے کی وجہ سے
انہیں غیر معمولی رہنمائی ملی جس کے جاری رہنے کی تلقین کی یقین دہانی انبیاء نے کروائی۔ جزبے جلاوطنی سے پہلے اور ارمیا نبی تک ان کے معاشرہ میں آس پاس کے حالات دیکھتے ہوئے جن میں عہد کی پرواہ نہ کی گئی اور خدا سے بے وفائی کی گئی، انبیاء نے سخت تنقید کی۔ اپنی مخالفت کے باوجود انہوں نے بے خوف و خطر لوگوں کو توبہ کی دعوت دی۔ لوگوں کی مذہبی سرگرمیاں گہرائی کے بغیر اور سطحی تھیں۔ خدا پر بھروسہ کرنے سے بعید بادشاہ فوجی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہم جنس انسانوں کی ضروریات کو نظر انداز کیا، ان کی مخالفت کی اور ان کی ناانصافی کی کوئی حد نہ تھی۔ انبیاء نے تنبیہ کی کہ جب تک وہ تبدیل نہیں ہوں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، ان کی ہر چیز جاتی رہے گی اور انجام مکمل دکھ اور تکالیف میں ہوگا۔ جوزیم تقریباً جلاوطنی کے شروع میں حزقیال اور اس کے بعد دیگر انبیاء، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا کہ اپنی شکست کے بارے میں سوچیں، انہیں بتایا کہ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے مستقبل کی خوشحالی کی بات کی۔ انہوں نے یہ یقین دہائی دے کر لوگوں کو پر امید بنایا کہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، خدا سے پیغامات پا کر انبیاء نے زبانی انہیں لوگوں تک پہنچایا۔ خوش قسمتی سے ان کے الفاظ لکھے گئے اور آئندہ نسلوں کے لیے باقی چھوڑے گئے۔ جو ظلف گو کہ ان کا زمانہ اور حالات بدلے، ہر نسل کے اسرائیلیوں نے وراثت میں دیے گئے ان الفاظ کو زمانوں کے دوران پڑھنا جاری رکھا۔ جذبے نبوی گواہی کے وسیلہ سے آنے والی نسل کے لوگ اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنا ایک تصور بنا سکیں جیسا کہ ایک آئینے میں ہوتا ہے۔ جوزیم معاشرتی حالات میں نبی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اور ان کا موازنہ کرتے ہوئے اسرائیل گہرائی میں خدا کا مقصد تلاش کرتے رہے تھے۔ جوزدال انبیاء نے اعلان کیا، نجات دہندہ جو آنے والا ہے، اور مسیح خداوند نے کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ نمبر 4، جب ہم صحائف انبیاء پڑھتے ہیں تو 3 ادوار ذہن میں رکھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ دور جب انبیاء نے نبوت کی، یسوع مسیح کا دور جب پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، ہمارا دور جیسا کہ ہم اب پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، خدا کے الفاظ زندہ الفاظ ہیں جو زمانوں سے بالا تر ہیں۔ خدا کے الفاظ دنیا میں محو عمل ہیں اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ وہ حال اور مستقبل کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے رہنما اصول ہیں۔ خدا کے الفاظ مستقبل کے لیے امید دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم انبیاء کے الفاظ پڑھتے ہیں ہم خدا کو جانتے ہیں۔ ابھی ہم انبیاء اکرام کا تعارف دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نبوت کی تمام کتابیں بائبل مقدس میں بڑے حصے پر مشتمل ہیں۔ یہ انبیاء کے اعمال بیان کرتی ہیں کہ انبیاء وہ اشخاص ہیں جو خاص طور پر خدا سے چنے گئے تاکہ اپنے وقت کے لوگوں اور سماجی حالات کے لیے خدا کے پیغامات کو حاصل کریں۔ نمبر 2، انبیاء نے اپنے ہم عصروں کو خدا کا کلام پہنچا کر اپنے مشن کو پورا کیا۔ جو ظلف 600 سالہ عرصے کے دوران اسرائیل میں سماجی حالات اور دور
بدل گئے، لیکن پھر بھی انبیاء نے مختلف طریقوں سے خدا کے کلام کو منتقل کرنے کا کام کیا۔ جزء ہر دور میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو تمام قسم کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرون یا خارجی سے اٹھنے والے مسائل، مثلاً مقامی باشندوں کے ساتھ اختلافات جو کہ مذہب اور رسومات کے فرق ہونے کی بنا پر ارد گرد کے ممالک کے مسلح حملہ آوروں کی پیدا کردہ جنگ کی بدولت، جلا وطنی سے لائی گئی مشکلات وغیرہ۔ اندرون سے پیدا ہونے والے مسائل، مثلاً اسرائیل کے قبائل کے درمیان اختلافات اور جھگڑے، لالچی اور بد اخلاق بادشاہوں کا برا اثر، کاہنوں کی بد چلنی، ناانصافی، امیر اور غریب کے درمیان فرق۔ جزء ایسی صورتحال کے جواب میں خدا کی جانب سے ایک آواز سنی جا سکتی ہے، وہ آواز پیغمبروں کی ہے جنہیں خصوصاً خدا نے رہائی کا پیغام دے کر بلایا اور چنا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آموس پہلا باب 2 آیت، خداوند صیون سے گرجتا ہے اور یروشلم سے آواز بلند کرتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء اور ہر دور میں ان کی سرگرمیاں۔ جو زلف عمومی طور پر بات کرتے ہوئے موسیٰ اور سیموئیل دونوں نبوی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں نبیوں کا سا کام نہیں کرتے۔ جزء یوشع، الیاس، الیسا اور دیگر کو نبی کہا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں مندرج انبیاء کی فہرست میں ان کے نام شامل نہیں ہیں۔ عبرانی بائبل میں انہیں ابتدائی ادوار کے نبی کہا گیا ہے۔ جزء آموس کے وقت سے لے کر نبیوں یا ان کے شاگردوں نے ان کے کلام اور اعمال کو تحریر کیا اور اپنے تحریری دستاویزات چھوڑی ہیں۔ ان تحریروں کو نبوت کی کتابیں کہا جاتا ہے اور یہ عہد نامہ عتیق میں شامل کی گئی ہیں۔ مختلف انبیاء کرام نے مختلف ادوار اور ماحول میں اپنا مشن پورا کیا۔ 800 کاف میم۔ سلیمان بادشاہ کے بعد کے سالوں میں اسرائیل کی سلطنت شمالی اور جنوبی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک سلطنت نے دوسرے کی مخالفت کی۔ جب اشوری فوج شمالی سلطنت پر حملہ کرنے آئی تو آموس اور ہوشیہ نے نبیوں نے منادی شروع کی۔ اس عہد میں اشعیا اور میکا نبی جنوبی سلطنت میں سرگرم تھے۔ 700 کاف میم۔ جب شمال میں سامریہ پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا اور جنوب میں یروشلم تباہ ہونے کا سامنا کر رہا تھا، نحوم، صفنیہ، حبقوق، ارمیہ، باروک اور دیگر انبیاء اس دور میں سرگرم تھے۔ 600 کاف میم۔ بابل کی جلاوطنی کے دور میں حزقیال، عبیدیہ اور اشعیا ثانی نبوی مشن میں برسر پکار تھے۔ 500 کاف میم۔ اس دور میں بابل سے واپسی کے بعد ملک کی تعمیر نو میں حجائی، زکریا، اشعیا، سوم، ملاکی، یوئیل اور دیگر انبیاء شامل تھے۔ نمبر 4، انبیاء خدا کا کلام سنانے والے۔ جو زلف نبی اپنی ذاتی رائے اور مستقبل کے احوال بتانے والے نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ خدا کی زبان۔ جزء وہ ٹھوس حالات میں بادشاہوں، لوگوں کے بزرگوں، کاہنوں اور شہریوں کو خدا کا کلام پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، نبیوں کی تعلیمات اور نصیحتیں مشترک ہیں۔ ہمیشہ ان کرشموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو خدا نے اسرائیل کے لیے کیے اور اپنی اپنی تعلیم کو
بنیاد بناتے ہوئے نبیوں نے لوگوں کو خدا کے پیغامات پہنچائے۔ جو زلف وہ لوگوں کو خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد شریعت کے مطابق جو کہ موسیٰ کی تعلیمات ہیں پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جزبے اکثر اوقات وہ خدا کی طرف سے سخت سرزنش اور سزا سے خبردار کرتے ہیں، لیکن ناکام ہوئے بغیر وہ حوصلہ افزائی اور امید کا کلام سناتے ہیں، کیونکہ خدا انسان کی موت نہیں چاہتا۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے باہر نکال لایا، میرے حضور میں تیرے لیے کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ تثنیہ شرح 5ویں باب کی 6 سے 7ویں آیت۔ نمبر 6، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام نور ہے جو ہر دور میں لوگوں کو منور کرتا ہے۔ جو زلف اگر لوگ نہیں سنتے، خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے جو کہ اس وقت کے مطابق خدا کا کلام پھیلاتے تھے، جبکہ ان دنوں کے لوگ نبیوں کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو بعد میں آئے انہوں نے خدا کے الفاظ کو پڑھا جو کہ نبیوں نے دیا تھا، اور دیکھا کہ کس طرح انہوں نے معاشرتی حالات اور مختلف دور کی تحریکوں کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس میں امید اور جذبہ پایا۔ وہ خدا کی راہ پر بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں۔ جزبے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے نبیوں کے کام میں اضافہ کیا، جس سے اس عبارت کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمبر 7، خدا کا کلام جو کہ نبیوں نے سنایا صدیوں سے چلے آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ ہم آج بھی اس کو خداوند کا زندہ کلام کہتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم اشعیاء اول کی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ابواب 1 سے 39 تاریخی پس منظر۔ نمبر 1، اشعیاء کو خدا کی طرف سے نبوت کی بلاہٹ یہودا کے بادشاہ عزریہ کے عہد سلطنت کے آخری سالوں میں ملی، جب تقریباً 740 کافی میں ملک معاشی طور پر مستحکم تھا۔ اس کے نبوی کام کا عرصہ عزریہ کے آخری دنوں سے لے کر 5 حکومتوں تک 40 سال رہا۔ نمبر 2، اشور ایک قوی طاقت اس وقت اپنی خوشحالی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ شمالی اسرائیل اور ارام یعنی دمشق نے یہودیہ کے بادشاہ آحاز سے درخواست کی کہ وہ اشوریوں کے خلاف ان کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ آحاز نے انکار کر دیا اور اشور کے خلاف متحد ہونے کی بجائے اس نے اس کی حفاظت کی التجا کی۔ نمبر 3، اشور نے اپنی طاقت بڑھاتے ہوئے ارام اور شمالی اسرائیل پر 721 کافمیم میں چڑھائی شروع کر دی، اور شمالی سلطنت کا دارالخلافہ سامرا زوال پذیر ہوا۔ تقریباً اسی دوران خدا کے لوگوں کا علاقہ اب بس یروشلم کے پہاڑی علاقوں تک محدود ہو گیا تھا۔ نمبر 4، اشور ایک اعلیٰ طاقت یعنی سپر پاور بن چکا تھا، اس لیے یہودا کے بادشاہ حزقیہ نے مصر کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس کے نتیجے میں 701 کافمیم میں اشور نے فوجی بھیجے جنہوں نے یروشلم کا احاطہ کر لیا مگر اس پر قبضہ نہیں کیا۔ تاہم بادشاہ کے تمام خزانے اشور میں لے جائے گئے۔ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 18
باب۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہودا کی سلطنت۔ نمبر 1، آحاز بادشاہ نے 735 سے 716 کاف میم میں اشوری طرز کا التار یروشلم کی ہیکل کے وسط میں بنوایا اور وہاں پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا۔ وہ بت پرستی کی رسومات کی طرف اتنا راغب ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیں ملوک کی دوسری کتاب 16 باب۔ نمبر 2، حزقیہ بادشاہ 716 سے 687 کاف میم آحاز کا بیٹا تھا، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں راست کاری کی، اس سب کی مانند جو اس کے باپ داؤد نے کیا۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، ملوک کی دوسری کتاب 16 سے 18 باب۔ جوزلف، اس نے بت پرستی والے التار کو ہٹا کر یروشلم میں ہیکل کو پاک کیا، اور ہیکل دوبارہ سے خدا کی پرستش کا گھر بن گئی۔ جوزبے، اس نے سامرا کی تباہی کے بعد وہاں سے بھاگے ہوئے کاہنوں اور لاویوں کی مدد کی، پناہ گزین جیسے کہ اپنے ساتھ تحریری تومار اور زبانی روایات لائے تھے۔ اس سے عبادات کو ترتیب دینے کا مذہبی اعتبار سے اچھا موقع مل گیا۔ نمبر 3، بادشاہ منسے 687 سے 642 کاف میم حزقیہ کا بیٹا تھا، مگر وہ ایک برا بادشاہ مانا جاتا تھا اور بدکاری میں اپنے دادا آحاز سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ کچھ عالموں کا خیال ہے کہ اس نے اشعیاء نبی کو مروا دیا ہوگا۔ اشعیاء۔ نمبر 1، آموز کا بیٹا اشعیاء نبی تقریباً 765 کاف میم میں ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا، جس کی شاہی محل تک رسائی بہت آسان تھی۔ وہ مضبوط، غیر متزلزل ایمان کا مالک، متحمل، حکمت سے معمور اور باوقار آدمی تھا۔ اس نے 740 کاف میم میں تبلیغ کے لیے خدا کے بلائے جانے پر افراتفری کے دور میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی نبیہ تھی۔ 8 باب 3 آیت۔ نمبر 2، آحاز جو کہ ابھی بادشاہ بنا تھا نبی کی نہیں سنتا تھا، اس لیے اشعیاء خاموش رہا۔ 8واں باب 16 سے 18 آیت۔ لیکن جب حزقیہ بادشاہ بنا تو اس نے دوبارہ سے نبوت شروع کر دی۔ نمبر 3، جب اشعیاء کو خدا نے چن لیا تو رویا میں اس کو خدا کا جلال دکھایا گیا۔ اس کا اشعیاء کی بقیہ زندگی پر غیر معمولی اثر ہوا۔ جز الف، اشعیاء اپنی تبلیغ میں مضبوط اور مثبت رہا اور بہت سی مخالفت اور بے شمار مشکلات پر قابو پا سکا، کیونکہ خدا نے اشعیاء کو اپنی بڑائی اور جلال کو سمجھنے کی اجازت دی تھی۔ 6 باب 1 سے 13 آیت۔ جوزبے، اشعیاء نے بادشاہ کو تجویز پیش کی کہ وہ مصر اور اشور کی جانب غیر جانبداری کی حکمت عملی اپنائے اور کسی ایک یا دوسرے کی طرف نہ جھکے، بلکہ وہ حکمت عملی اپنائے جو کہ خدا پر ایمان اور بھروسے پر مبنی ہو۔ جوزجیم، اشعیاء کی نبوت جو اس نے ایمانویل کے متعلق جو جوان بادشاہ آحاز سے کی، اس پر بعد میں آنے والے لوگ دھیان دیں گے اور ان الفاظ کو داؤد کی نسل کے ساتھ منسلک کریں گے جو بطور مسیحا حکمرانی کریں گے۔ نمبر 4، لوگوں کا ایک گروہ یعنی کہ اس کے شاگرد ایسے ایک مسیحا کی خواہش میں اشعیاء کے گرد اکٹھے ہوئے۔ جوزلف، اشعیاء کی موت کے بعد انہوں نے اس جذبے کو قائم رکھا جو انہیں اس سے ملا تھا اور اپنی سرگرمیوں کو جلاوطنی تک جاری رکھا۔ جوزبے،
انہوں نے اس کی چھوڑی ہوئی تحریروں کو آخری شکل دی اور ضمیمہ کا اضافہ کیا، لہذا ہمارے موجودہ اشعیا کی کتاب نے جنم لیا۔ ابھی اشعیا کی کتاب کا مواد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مواد ہے۔ ابواب 1 سے 39 اشعیا کی اپنی تحریر جب وہ جوان تھا، تقریباً 8ویں صدی قاف میم۔ اشعیا اول۔ ابواب 40 سے 55 جلاوطنی کے آخر میں اس کے شاگردوں کی تحریر، تقریباً 6 صدی قاف میم۔ اشعیا دوم۔ ابواب 56 سے 66 اشعیا سوم، یروشلم میں واپسی کے بعد۔ ابھی ہم اشعیا کی کتاب کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی 39ویں باب تک، پہلے باب سے 39ویں باب تک اشعیا اول، اس کی اہم نبوت، دوسرے باب کی 12ویں آیت، یہودیہ اور اسرائیل کی بابت نبوتیں، لوگوں کی ناانصافی اور اخلاقی بیرا روی کے متعلق خدا کی شکایت، 13 سے 23 باب، آس پاس کے ممالک کو تنبیہ، 24 باب سے 27ویں باب تک اشعیا کا مکاشفہ، 28ویں باب سے 33ویں باب تک شمالی اور جنوبی اسرائیل کو تنبیہ اور حوصلہ افزائی، 34 باب سے 35 باب تمام اقوام کی عدالت، یروشلم کا بچاؤ اور اس کی خوشحالی، 36 باب سے 39 باب یروشلم کا بحران اور اشعیا کی کارروائی۔ غور کریں، دوسرے باب کی پہلی آیت سے 5ویں آیت کو 66 باب اور اس کی 20 کے بعد، اور 10ویں باب کی پہلی آیت سے 4تھی آیت کو 5ویں باب کی 30 کے بعد پڑھیں۔ اہم نکات، بائبل کیا کہتی ہے؟ اسرائیل میں شکر گزاری کا فقدان، پہلے باب کی 3 آیت، اور پھر پہلے باب کی 11 سے 20 آیت دیکھیں گے۔ پہلے باب کی 3 آیت، بیل اپنے مالک کو اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے، مگر اسرائیل نے نہ جانا اور میری امت نے نہ سمجھا۔ پہلے باب کی 11 آیت سے 20 آیت، میں مینڈوں کی سوختری قربانیوں سے اور فریبہ بچڑوں کی چربی سے سیر ہوں، بیلوں اور بروں اور بکروں کا سرخ خون مجھے خوش نہیں کرتا، باطل نظریں پھر میرے آگے نہ لاؤ، خداوند فرماتا ہے، اور اگرچہ تمہارے گناہ کرمز کی مانند ہوں، وہ برف کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اگر تم چاہو اور تم سنو تو تم زمین کی اچھی چیزیں کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور سرکش ہو تو تلوار تم کو کھا جائے گی۔ صیون دنیا کا مذہبی مرکز، دوسرے باب کی 3 آیت، صیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ صادر ہوگا۔ مزمور 87، مکاشفہ 21، 10 سے 26 آیت بھی آپ سٹڈی کریں، اس کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی تمثیل، 5ویں باب کی 4تھی آیت، کون سی بات ہے جو مجھے اپنے پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی؟ اس کے ساتھ آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں، متی کی انجیل 21 باب اور 33 آیت، یوحنا 15۔ قدوس 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 خدا کا لشکروں کا خدا، 6 باب کی پہلی آیت سے 3 آیت، میں نے خداوند کو بلند و فراز تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن نے ہیکل کو بھر دیا، اس کے پاس صرافین کھڑے تھے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج، تمام زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اشعیا کا بھیجا جانا، میں کس کو بھیجوں؟ ہمارے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے کہا، 6 باب کی 8ویں آیت،
میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خدا کے انکار کے الفاظ 6 باب کی 10ویں آیت، تو اس امت کے دل کو موٹا کر اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر۔ اس کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں، اسٹڈی کریں 32 13 باب 14ویں آیت۔ آحاز پر بے اعتباری 7ویں باب کی پہلی آیت، شاہ ارام رسین اور شاہ اسرائیل فاقے بن رملیہ یروشلم کو آئے تاکہ اس سے جنگ کریں۔ امانویل نشان ہوگا 7ویں باب کی 14ویں آیت، دیکھ کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ اس کے ساتھ حوالہ اسٹڈی آپ کریں، متی 1 باب 23 اور 28 باب 20 آیت۔ آحاز کی سزا 7ویں باب کی 17 آیت، خداوند تجھ پر اور تیری قوم اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے ایام لائے گا جو افراہیم کے یہودا سے جدا ہونے کے دن سے نہیں آئے۔ ٹھیس لگنے کا پتھر 8ویں باب کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت، تم رب الافواج کے ساتھ عہد باندھو اور وہیں تمہارا خوف اور تمہارا ڈر ہو اور وہ تمہاری جائے پناہ ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر لگنے کی چٹان ہوگا، اور یروشلم کے رہنے والوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا، پس بتیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گر جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نور تاریکی میں چمکتا، جو قوم تاریکی میں چلتی ہے وہ بڑا نور دیکھے گی۔ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہم ہی کو ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس، داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، تاکہ اس وقت سے لے کر ابد تک اسے قائم کرے اور عدل اور صداقت سے اس کو مستحکم رکھے۔ یہ نامہ باب کی 2 سے 7ویں آیت ہے۔ اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں متی کی انجیل 4 باب کی 13ویں آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کا بقیہ۔ اسرائیل کا بقیہ 10ویں باب کی 20ویں آیت، اور اس روز اسرائیل کا بقیہ اور یعقوب کے گھرانے سے جو بچ رہیں گے وہ دل کی سچائی سے اسرائیل کے قدوس یعنی خداوند پر تکیہ کریں گے۔ داؤد کا شاندار مستقبل 11ویں باب کی پہلی آیت، لیکن یسی کے تنا سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نونہال اگے گا۔ روح کے تحائف 11ویں باب کی 2 آیت، اور اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی، یعنی حکمت اور فہم کی روح، مشاورت اور قوت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ عداوت کا خاتمہ 11 باب 6 سے 9ویں آیت، بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اکٹھے بسیں گے۔ وہ میرے کوہ مقدس پر کہیں دکھ نہ دیں گے اور فساد نہ کریں گے، کیونکہ زمین خداوند کی معرفت سے پر ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں مکاشفہ 21-23 ہے۔ نجات کی خوشی 12واں باب اور اس کی 3 آیت، تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ خروج 15 باب۔ غیر اقوام ابواب 13 سے 23، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے، یعنی غضب اور غصہ کے بھڑکنے کا۔ عدالت کی تنبیہ 13 باب 9ویں آیت، بے رحم دن تاکہ زمین کو ویران کرے اور خطا کاروں کو اس میں سے نابود کرے۔ ظالم حکمران کے آخری دنوں کا مضحکہ، تب تو شاہ بابل
پر یہ مثل لائے گا اور کہے گا، آخری دنوں کا مضحکہ، ظالم حکمران کے آخری دنوں کا مضحکہ، 14ویں باب کی 4 سے 23ویں آیت۔ تب تو شاہ بابل پر یہ مثل لائے گا اور کہے گا، نیچے سے عالم اسفل تیری آمد کے استقبال میں جنبش کھاتا ہے، وہ قوموں کے تمام بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ سب بول اٹھیں گے اور کہیں گے، تو بھی ہماری مانند عاجز ہوا، تیری عظمت اور تیری سرنگیوں کی آواز عالم اسفل تک نیچے اتاری گئی۔ تو جو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھوں گا، میں حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو عالم اسفل میں یعنی گھڑے کی تہ میں نیچے اتر گیا۔ لشکر کا خدا 14 باب کی 24ویں آیت۔ رب الفواج نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو میں نے سوچا وہی ہوگا اور جو میں نے ارادہ کیا ویسا ہی ہوگا۔ مواب کی تباہی 15 باب کی 8ویں آیت، کیونکہ چلاہٹ نے مواب کی سرحد کو گھیرا ہوا ہے۔ دمشق کی بربادی 17 باب پہلی آیت۔ دمشق شہروں کے درمیان سے دور کیا جائے گا اور وہ بربادی کا ڈھیر ہوگا۔ مصر کو تنبیہ 18 باب پہلی آیت۔ پروں کے بن بنانے کی اس سرزمین پر افسوس جو کوش کے دریاؤں کے کنارے پر ہے۔ 19 باب کی 2 آیت۔ اور میں مصر کو مصر کے خلاف ہتھیار بندھواؤں گا، تو ہر ایک آدمی اپنے بھائی سے لڑے گا اور ہر ایک شخص اپنے دوست سے۔ مصر خدا کو تسلیم کرے۔ 19 باب 19ویں آیت۔ اس روز مصر کی سرزمین کے درمیان خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا۔ خدا کا نبی 20 باب کی 2 آیت سے 3 آیت۔ اس وقت خداوند نے اشعیاء بن اموس کی زبان سے کلام کر کے فرمایا، جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول اور اپنے پاؤں سے جوتی اتار۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور وہ 4 جامہ اور ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا کہ جس طرح میرا بندہ اشعیاء 3 برس تک 4 جامہ اور ننگے پاؤں پھرتا رہا، اور مصر اور کوش کی بابت نشان اور عجوبہ ہوا۔ بابل کا زوال 21 باب کی 9ویں آیت۔ بابل گرا، وہ گر پڑا، اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ یروشلم خوشی سے دیوانہ 22 باب پہلی آیت۔ تجھے کیا ہوا کہ تم سب کے سب چھتوں پر چڑھ گئے ہو، 22 باب کی 11ویں آیت۔ لیکن جس نے یہ کیا تم اس کی طرف توجہ نہیں کرو گے اور نہ اس کی طرف دیکھو گے جس نے مدت سے اس کا نقشہ کھینچا۔ حکمرانی کی جانشینی کا حق 22ویں باب کی 22ویں آیت۔ اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا۔ مغرور سور اور صدون کا انصاف 23 باب کی 9ویں آیت۔ رب الفواج ہی نے یہ منصوبہ باندھا کہ تمام شوکت کے غرور کو پس کرے اور دنیا بھر کے شرفا کو ذلت دے۔ ابواب 24 سے 27۔ نئی دنیا کا پرانی کی جگہ لینا 24 باب کی پہلی آیت۔ دیکھ خداوند زمین کو ویران کرے گا اور اس کا رخ الٹ دے گا اور اس کے باشندوں کو پراگندہ کرے گا۔ 24 باب کی 3 آیت۔ زمین بالکل ویران ہوگی اور بشدت غارت کی جائے گی، کیونکہ خداوند نے یہ سخن فرمایا ہے۔ یہوہ کی ضیافت 25 باب کی 6 آیت۔ اور رب الفواج اس پہاڑ پر سب اقوام کے لیے مرغن اشیاء، خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا، اور ہاں
مرغن اور پرمغز اشیاء خوردنی اور عمدہ خالص میں کی ضیافت۔ 25ویں باب کی 8ویں آیت، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کرے گا اور خداوند خدا ہر چہرے سے آنسو پونچھے گا اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خداوند نے فرمایا ہے، متی 22 باب 8 سے 11 آیت، مردوں میں سے جی اٹھنے کی دعا، تیرے مردے زندہ ہوں گے، میری نعش اٹھے گی اور زمین اپنے مردوں کو اگل دے گی۔ 26 باب کی 19ویں آیت، اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ دانیال 12 باب اور اس کی دوسری آیت، مکابین کی دوسری کتاب 7واں باب 9ویں آیت، مزمور 16 10 اور 11 آیت۔ پاکستان کا گیت، اس روز پسندیدہ پاکستان ہوگا، اس کے لیے گیت گاؤ۔ 27 باب کی دوسری آیت، 27 باب کی 6 آیت، اور بعد میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پھوٹے گا اور پھول نکالے گا اور روح زمین کو پھلوں سے پور کرے گا۔ سامرا کا زوال، افراہیم کے بدمستوں کے اس تاج نخوت پر اور اس کی شاندار آرائش کے اس پزمردہ پھول پر افسوس جو مے خوروں کی شاداب وادی کے سر پر تھا۔ کونے کا پتھر 28 باب کی 16ویں آیت، اس لیے مالک خداوند کہتا ہے کہ دیکھ میں سیون میں بنیاد کے لیے پتھر رکھ دیتا ہوں جو ازمودہ اور محکم بنیاد کے لیے کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہرگز جنبش نہ کھائے گا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، رومیو 9 باب 33 آیت، متی 21 باب 42 آیت۔ خدا انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، 28 باب کی 24ویں آیت سے 26ویں آیت۔ کیا کہ کھیتی کرنے کے لیے کسان سارا دن ہل چلاتا ہے اور محنت کر کے اپنی زمین کو ہموار کرتا ہے؟ جب وہ ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھٹتا اور زیرہ نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اسے تمیز سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ محبت سے محروم پرستش 29 باب کی 13ویں آیت، تو خداوند نے فرمایا، چونکہ یہ امت اپنے منہ سے میری طرف نزدیک آتی ہے اور اپنے ہونٹوں سے میری توقیر کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، متی 15 باب 8ویں آیت۔ دل کی شفا 29 باب کی 18ویں آیت، اس روز بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے سے دیکھیں گی۔ 29 باب کی 19ویں آیت، اور غریب لوگ خداوند میں زیادہ خوشی کریں گے اور آدمیوں میں سے مسکین اسرائیل کے قدوس سے شادمان ہوں گے۔ 29 باب کی 23ویں آیت، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے۔ خدا پر توکل 30ویں باب کی پہلی آیت سے دوسری آیت، ہائے وہ باغی فرزند، خداوند فرماتا ہے، جو ایسی مشاورت کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور معاہدہ کرتے ہیں جو میری روح سے نہیں، تاکہ گناہ پہ گناہ بڑھاتے جائیں، جو میرے منہ سے پوچھے بغیر مصر کو جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تاکہ فرعون کی طاقت کی مدد پائیں۔ 30ویں باب کی 15 آیت، کیونکہ مالک خداوند اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ توبہ کر کے اور چین سے رہ کر تم بچ جاؤ گے، اور خاموشی میں توکل میں تمہاری قوت ہوگی، لیکن تم نے نہ چاہا۔ 30 باب کی 18ویں سے 19ویں آیت، اس لیے خداوند انتظاری کرتا ہے تاکہ تم پر رحم کرے، اور اسی واسطے وہ دیر کرے گا تاکہ تم پر مہربانی ظاہر کرے، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اے سیون کی قوم جو یروشلم میں بسے گی، تو بعد ازیں نہیں روئے گی، بلکہ وہ تیرے چلانے کی آواز پر تجھ پر رحم کرے گا جس وقت سے وہ سنے گا۔ 31 باب کی پہلی آیت، ہائے وہ
جو مدد مانگنے مصر کو جاتے ہیں اور گھوڑوں پر اعتقاد کرتے، پر وہ اسرائیل کے قدوس کی طرف نہیں دیکھتے اور خداوند کی تلاش نہیں کرتے۔ راس بادشاہ 32 باب کی پہلی آیت، دیکھ ایک بادشاہ عدل سے سلطنت کرے گا اور روسا صداقت سے حکمرانی کرے گا۔ خدا کی عدالت 33 باب کی دوسری آیت، اے خدا ہم پر رحم کر، ہم نے تیرا ہی انتظار کیا، ہر صبح تو ان کا بازو ہو اور تنگی کے وقت ہماری نجات ہو۔ خدا کے دشمنوں کی ہلاکت 34 باب کی پہلی آیت، اے قوموں سننے کو نزدیک آؤ اور تم اے امتوں کان لگاؤ۔ 34 باب کی دوسری آیت، کیونکہ خداوند کا قہر سب قوموں پر اور اس کا غضب ان کی تمام فوجوں پر ہے، اس نے ان کو ہلاک کیا اور ذبح کے لیے حوالے کیا۔ خدا بچائے گا 35 باب کی چوتھی آیت، زور آور بنو اور مت ڈرو، دیکھ تمہارا خدا منتقم ہو کر آتا ہے۔ 35 باب کی چوتھی آیت، خدا اجر دینے والا ہے، وہ آئے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ 35 باب کی پانچویں آیت، تب اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ 35 باب کی چھٹی آیت، تب لنگڑا آدمی ہرن کی طرح کودے گا اور گونگے کی زبان گیت گائے گی، کیونکہ پانی بیابانوں میں اور دریا جنگل میں پھوٹ نکلیں گے۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں متی 11 باب 5ویں آیت۔ اشور کے حملے 36 باب کی پہلی سے دوسری آیت، سخریب شاہ اشور یہودا کے حسین شہروں پر چڑھ آیا اور انہیں لے لیا، اور شاہ اشور نے ربشاکے کو بڑے لشکر کے ساتھ لاکیش یروشلم کی طرف حزقیہ بادشاہ کی طرف بھیجا۔ ملوک کی دوسری کتاب 18 باب 13ویں آیت اور 20 باب 21ویں آیت کا بھی حوالہ اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ حزقیہ کی بیماری اور اس کی صحت یابی 38 باب کی پہلی آیت، ان دنوں میں حزقیہ موت کے مرض سے بیمار ہوا۔ 38 باب کی 5ویں سے 6 آیت، خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسوؤں کو دیکھا، میں تیرے دنوں پر 15 برس بڑھاؤں گا اور اس شہر کی حمایت کروں گا۔ بابل سے مہمان 39 باب کی دوسری آیت، سو حزقیہ یعنی مہمانوں سے خوش ہوا اور سب کچھ جو اس کے خزانوں میں تھا انہیں دکھایا۔ 39 باب کی 6 آیت، دیکھ وہ دن آئیں گے کہ جن میں سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے، جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج تک کے دن تک جمع کیا، بابل کو لے جائیں گے اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی، خداوند فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا پیغام کافی لینتھی ہو گیا ہے، تو بس مختصر طور پر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اشعیاء میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، کلام کو مکمل سنیں تاکہ آج اشعیاء کی کتاب کی تفسیر مکمل ہم دیکھ سکیں۔ نمبر 1، اشعیاء کا نبی کے طور پر خدا کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتخاب کیا گیا۔ جو زلف کوہ سیون پر ہیکل میں اس کی خدا سے ملاقات کا تجربہ اس کے مشن کی بنیاد تھا، ہیکل میں اس نے خدا کا مکاشفہ پایا۔ 6 باب کی پہلی سے 13ویں آیت، اسے رویا میں واحد سچے خدا کی عظمت اور جلال دکھایا گیا۔ اس نے اقدس واحد کو فرشتوں کے درمیان بلند تخت پر بیٹھے دیکھا، جو دن رات اس کی تمجید کرتے تھے۔ خدا صرف چنے ہوئے لوگوں کا خداوند نہیں ہے، وہ تمام قوموں پر مطلق الانانیت سے حکومت کرتا ہے۔ خدا نے اشعیاء کو پاک کیا اور اس لیے وہ اس کے پاس جا سکتا اور اس کا قاصد بن سکتا تھا۔
دنیا جہان کی تمام اقوام خدا کے ہاتھوں میں اوزار ہیں۔ تاریخ کے واقعات کے ذریعے وہ انہیں اپنے منصوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اشعیاء نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس اقدس خدا پر ایمان لائیں جو ذبح خدا اسرائیلیوں کی نافرمانی سے متعلق شکایت کرتا ہے۔ 5ویں باب کی پہلی آیت سے 30ویں آیت۔ اسرائیلی خدا کی امت کے طور پر چنے گئے اور اس کی پاکیزگی ان کے سپرد کی گئی۔ وہ رب الافواج پر ایمان لانے، اس کی پرستش کرنے اور باقی دنیا میں خدائے بزرگ کی گواہی دینے کے مشن سے نوازے گئے، تاہم وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ وہ خدا کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہے اور اپنے کارناموں کے باعث اشعیاء سے سخت تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ خدا مضبوط سنگ بنیاد کہلاتا ہے جس پر اسرائیل کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا، تاہم اس نے عسکری طاقت پر بھروسہ کرنا زیادہ عزیز جانا۔ اس طرح کے ایمان کی کمی ایک بڑا گناہ تھی۔ اسرائیل ایک ناشکرے بچے اور بے ثمر انگور کی مانند تھے۔ جوزیم داؤد کے گھرانے کے لیے پیغام 7ویں باب کی پہلی آیت سے 25ویں آیت، پھر 9ویں باب کی پہلی آیت سے 20ویں آیت، پھر 11 باب کی پہلی آیت سے 16ویں آیت۔ خدا ایک ایسا بچہ مہیا کرے گا جو تخت کا وارث ہوگا اور سلطنت پر حکمران ہوگا۔ اشعیاء کا ایمان تھا کہ خدا نے ناتان نبی کی معرفت اس کے لیے مضبوط گھر بنانے کا داؤد سے جو وعدہ کیا وہ اسے پورا کرے گا، اور کہ خدا نے شمالی اسرائیلی بادشاہوں کی حکمرانی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 29 آیت آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، امانویل کا نشان۔ جو ظلف نشان آحاز بادشاہ کو دیا گیا جس کا ایمان کمزور تھا۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 25ویں آیت۔ خدا نے اسے کہا کوئی نشان مانگ، آحاز نے انکار کیا۔ آحاز جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اسے ایک بچہ دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ بچہ بالغ ہو اور وہ بدی اور نیکی کی تمیز کر پائے، دشمن نیست و نابود کیے جا چکے ہوں گے۔ یہ تھا نشان جذبے امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ کی تشریح 3 طرح ہے۔ نمبر 1، بچہ جو آحاز کا وارث ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اس کے ساتھ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں متی کی انجیل 1 باب 23 آیت۔ آج ہماری اپنی حقیقت جب ہم کہتے ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہو، متی 28 باب 20 آیت اور مرکز 16 باب 20 آیت۔ جوزیم حزقیہ بادشاہ کی تخت نشینی کے موقع پر مبارکبادی کی خطباتی دعا 9ویں باب کی پہلی آیت سے 20ویں آیت۔ خدا کی طرف سے بھیجا گیا بیٹا بادشاہ بنے گا، وہ خدا کا مشیر ہوگا اور لوگ اسے ابن خدا پکاریں گے۔ مزمور 2 باب کی 7ویں سے 8ویں آیت۔ اس کے نئے نام اس کے مشن کی فطرت اور لوگوں کی توقعات ظاہر کرتے ہیں۔ عجیب مشیر، خدائے قادر، اب ابدی، سلامتی کا باعث۔ خدا کے لوگوں کو دی گئی زیادہ تر زمین ان کے دشمنوں نے ان سے ہتھیا لی اور ان کے پاس بہت کم رہ گئی۔ در حقیقت ان کے لیے یہ وقت برا تھا۔ اشعیاء نے پیشن گوئی کی کہ قادر مطلق کی طاقت مدیان کے دن سے زیادہ حیران کن رہائی کا دن لائے گی۔ قضات 7واں باب پہلی آیت سے 25ویں آیت بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ جوزدال، یسی کے تنا سے ایک کمپل نکلے گی اور بادشاہ بنے گا۔ 11 باب کی پہلی آیت سے 16ویں آیت۔ اس دن خدا کی روح اور حکمت سے معمور ہو کر وہ راست بازی سے لوگوں کی قیادت کرے گا۔ وہ مظلوموں، کمزوروں اور غریبوں کا راستی سے انصاف کرے گا۔ فساد اور وحشت ختم ہو جائے گی اور نئی دنیا ظاہر ہوگی۔ 8ویں باب کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت۔ اشعیاء کے یہ الفاظ بیج کی مانند تھے۔ بعد کے انبیاء انہیں پڑھتے ہوئے خیال کرتے کہ یہ خدا کے الہامی الفاظ تھے اور اس طرح سے وہ مسیح جیسا نہایت قابل تعظیم بادشاہ کو پہچان سکتے تھے جسے خدا بھیجے گا۔ اشعیاء کی پیشن گوئیاں یسوع میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ لوکا 4 باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت بھی اسٹڈی کریں۔
مزید یہ کہ یہ ہم میں اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں. ہم بھی مظلوموں میں انجیل کے منادی کے لیے بھیجے گئے ہیں. ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. جز ہے مزمور 47 اور 87 کو بھی آپ سٹڈی کریں. جب مسیح آئے گا دنیا کی تمام تر دشمنی ختم ہو جائے گی. باغ عدن کی پہلی سی ہم آہنگی دوبارہ لوٹے گی اور سچا امن دوبارہ قائم ہوگا، کیونکہ زمین خداوند کی معرفت سے پر ہوگی جس طرح پانی سمندر کی تہہ کو ڈھانپتا ہے. 11 باب نامی آیت. دنیا جہان کے تمام لوگ کوہ صہیون پر یروشلم آئیں گے اور خدا کی بادشاہت ظاہر کریں گے. دوسرے باب کی دوسری آیت سے تیسری آیت. اس دن تمام لوگوں کے لیے ضیافت تیار کی جائے گی. اس پہاڑ پر سب لوگوں کے لیے خداوند ایک ضیافت تیار کرے گا. اس نے اس نقاب کو دور کر دیا ہے جو تمام اقوام کو چھپاتا ہے. اس نے موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کر دیا ہے. 25 باب کی 6 آیت سے نامی آیت، 6 آیت سے 8ویں آیت. بادشاہ کی تعریف میں مزمور 45 89 132. نمبر 3، سخت دلوں کی سرزنش کرتے ہوئے جو اس کی نہیں سنتے یسوع اشعیاء کی طرح یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے. متی 13 باب 14ویں آیت، اشعیاء 6 باب 10ویں آیت. رد کیا گیا پتھر اور ٹھیس لگنے کی چٹان. متی 21 باب 44 آیت، اشعیاء 8 باب 14ویں آیت. سنگ بنیاد اور قیمتی چٹان. متی 21 باب 42 آیت، اشعیاء 28 باب 16ویں آیت. یہ امت زبان سے میری توقیر کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں. متی 15 باب 8ویں آیت، اشعیاء 29 باب 13ویں آیت. نمبر 4، اشعیاء کے کلمات کلیسیا کی عبادتوں میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی عید کے موقع پر جب بھی یوخرستی عبادت ہوتی ہے ہم ہمیشہ فرشتوں کے ہمراہ مل کر خدا کی تعریف و تمجید اور ستائش کرنے میں اشعیاء کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہو. اور ہم خصوصاً المسیح کے دینے پر اس کی ستائش کرتے ہیں. 5واں نمبر، اشعیاء کے الفاظ دور حاضرہ میں بھی ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کا امتحان کریں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں. خدا کے لوگ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کون سی سماجی ناانصافیوں کی شکایت کی جاتی ہے؟ آپ کے لیے لفظ ایمانویل کیا معنی رکھتا ہے؟ دل کے سخت لوگ جن پر اشعیاء نے تنقید کی کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ خداوند کا دن، عدالت کا دن کیا ہے؟ سب کچھ نیا کر دیا جائے گا کہ کیا معنی ہیں؟ ان سوالوں کو آپ اشعیاء نبی کی کتاب میں دیکھیں اور ان کو دہرائیں. میرے عزیزو، آج ہم نے اشعیاء اول کی سٹڈی کی جس میں